السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس 8 کلاس۔ ہم نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے متعلق پڑھا تھا۔ استقامت کیا ہے اور پھر اس کا اجر عظیم کیا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ کیا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ یعنی کہ مکہ میں کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، دھمکیاں دی گئی کہ یہ چھوڑ دو دین، یہ تم باتیں نہ کرو نہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، آپ کی توہین کی، تو آپ کو تکلیفیں بھی دی، راستے میں جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، آپ کے راستے میں پتھر رکھ دیتے ہیں، تو آپ کو لالچ بھی دی کہ آپ ایسے کرو، یہ باتیں آپ چھوڑ دو، یہ باتیں نہ کرو، جو کچھ مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، جو کچھ تم کہو گے ہم ویسے ہی تمہیں، جو تم عہدہ چاہو گے ہم تمہیں وہی عہدہ دے دیں گے۔ قید و بند بھی کر دیا، آپ سب کو گھر میں بند بھی کر دیا، غرض کوئی ظلم آپ پر نہ چھوڑا۔ جو ظلم ہو سکتا تھا مکہ کے کفاروں پر جو تھے انہوں نے سارے ظلم کیے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ ہم آگے جا کے اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ وہ کیا فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے تو انہیں کہا گیا کہ جاؤ آپ انہیں کہو، یہ آپ کا بھتیجا ہے آپ کی بات مان لے گا، تو جاؤ آپ انہیں کہو کہ ایسی باتیں نہ کرے۔ تو جب ان پر کفار مکہ نے بہت زبردست دباؤ ڈالا تو پھر کیا ہوا، آپ سب کے چچا آئے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، یہ باتیں نہیں کرتے ہوتے، تم بتوں کے خلاف نہ بولو، تم جو کہہ رہے ہو خدا ایک ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو بہت سی باتیں کی۔ تو پھر یہ چچا کی بات سننے کے بعد جو بات آپ سب نے ارشاد فرمائی نا، آپ نے اپنے چچا کو کہی کہ چچا میری بات سنیں، جو میں کہنے والا ہوں نا وہ میری طرح بات سنیے گا۔ پھر آپ سب نے ارشاد فرمایا، چچا میری بات سنیں، اگر یہ مکہ کے جو کافر ہیں نا سارے کافر مل جائیں اور کیا کریں، میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی کیا ہوگا، میں دین حق کی جو تبلیغ و دعوت ہے نا میں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو حق ہے اور جو سچ ہے، اور یہی سب کچھ سچ ہے، کیونکہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ سنو انا النبی لا کاذب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا کہ چچا میں تو یہ کام چھوڑنے والا نہیں، میں جو دین حق ہے نا اس کی بات کرتا ہی رہوں گا، وہ میں لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، واٹ از دین، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، دین ہمیں کیا بتاتا ہے، دین کے اندر ہم نے کیا سمجھنا ہے، اسلام ہمیں کن باتوں کی اجازت دیتا ہے، کن باتوں سے ہمیں روکتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے میں نے لوگوں کو بتانی ہے اور میں بتاتا رہوں گا۔ پھر غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ یعنی کہ غزوہ بدر میں جب آپ گئے تو 313 صحابہ کرام تھے، کس کے پاس کوئی تلواریں ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی، گھوڑے چند گھوڑے ہیں، چند نیزے ہیں، تو اتنی کوئی اچھی نہیں تھی۔ تو پھر بھی کیا ہوا، 313 اور وہاں پر 1000 سے زیادہ لشکر تھا وہاں پر، تو کیا ہوا 313 نے 1000 کے زائد لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، وہاں سے بھی
فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا پیچھے ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر، صلح حدیبیہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جتنے بھی آپ کو تہمتوں کے تیر لگائے، الزام آپ کے اوپر لگائے، اور منافقوں نے بہت سی سازشیں کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جھوٹا کر پائیں، پر سب کے سب کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ذرا بھر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ یعنی کہ انہوں نے، کافروں نے اس لیے کیا کہ ہم یہ تکلیفیں دیں گے تو یہ شاید محمد بن عبداللہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ اپنے موقف سے ہٹ جائے گا اور کہہ دے گا کہ ہاں بھائی میں کوئی نبی نہیں ہوں۔ بلکہ کیا ہوا، جتنی بھی آپ کو تکلیفیں دی گئی، جتنے بھی آپ پر تہمتیں لگائی گئی، جتنے بھی آپ پر الزام لگائے گئے، وہ کیا تھا؟ سب سے وہ کیا تھا؟ سب نے آپ کو کچھ نہ کر سکے، آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جتنے بھی آپ پر الزامات لگتے گئے، تکلیفیں آتی گئی، مصیبتیں آتی گئی، تو کیا ہوا؟ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقف سے نہ ہٹا سکی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقف سے ذرا بھر بھی کوئی رد و بدل نہ آیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ چچا اگر یہ کافر جو ہے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں دین حق کی تبلیغ و دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دین کی تبلیغ اور آگے پہنچاتے گئے۔ یعنی کہ دین کی تبلیغ، جتنی بھی مصیبتیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو موقف تھا اس سے ہٹے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ کھڑے رہے۔ یعنی کہ جو مخالف پارٹی تھی، جو کافر تھے، وہ پہاڑ کی طرف کھڑے تھے اور مخالفتوں اور آزمائشوں کا جو طوفان تھا نا کافروں کا، اس کا اچھی طریقے سے وہ مقابلہ کرتے رہے۔ بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اس کا جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ یہ کوسچن نمبر 5 جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھا نا وہی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کا کوسچن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استقامت ہم نے پڑھا، اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں سے لے کر یہ لاسٹ پیراگراف آپ دیکھیں گے، لاسٹ پیراگراف کے سیکنڈ لاسٹ لائن، دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک یہ کوسچن نمبر 5 ہے۔ آپ نے بیٹا اس کو اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کو رپیٹ سننا ہو تو نعیم اسلامی پبلک اسکول کے نام سے یہ یوٹیوب چینل پر موجود ہوگا، آپ وہاں پر بھی دوبارہ اس کو رپیٹ سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس لیکچر کے مطابق کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جیسے اسکول اوپن ہوں گے آپ مجھ سے پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر اور اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔